سے پہلے جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب اور پارٹی کے تمام سینئر قیادت کی طرف سے آپ سب کو اس سیکریٹریٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ پریس کانفرنس کا آغاز کریں، میں جہانگیر ترین صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمارے بھائی جو استحکام پاکستان پارٹی کے اندر آج باضابطہ طور پہ شامل ہو رہے ہیں ان کو ویلکم کریں اور ان کو باضابطہ طور پہ علیم خان صاحب اور ترین صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو نشان کے ساتھ ان کو ریسیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیو مائیو اب میں جہانگیر ترین صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو یہاں خوش آمدید۔ ہماری پارٹی کے باقی سینئر رہنما جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو خوش آمدید۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بھائی ہمایوں اختر خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں۔ میں ان کو بہت ویلکم کرتا ہوں، اور ہمایوں خان کا پرانا تعلق ہے ہمارے ساتھ، سیاسی بھی اور ویسے میرے بھائی ہیں، تو مجھے دلی خوشی ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور آج ہماری پارٹی کو یہ جوائن کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں اناؤنس کروں، یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ ہمایوں اختر خان جو ہے وہ ہماری پارٹی کے اللہ کے فضل سے سینئر وائس پریزیڈنٹ، اگر آپ بھی کچھ یہاں پہ اس پر بات کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آئی پی پی جو ہے لاہور کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں ہمایوں خان صاحب کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ وہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، وہ کئی بار ایم این اے بن چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست میں انشاءاللہ جو ان کا ایک مقام ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے ایک کلیدی جو ہے وہ پلیئر کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے آئی پی پی کو بھی مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی مضبوط کریں گے۔ میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے ان کو آئی پی پی میں شمولیت پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمایوں اختر صاحب اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ چیئرمین جہانگیر ترین صاحب اور صدر علیم خان صاحب اور جو باقی سارے ہمارے آئی پی پی کے عہدیداران تشریف رکھتے ہیں۔ مدت گزری ہے تمام ساتھیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم سب کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد میں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ میں ایک شہید جرنیل کا بیٹا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس دن جو پاکستان میں ہوا، جو شہداء کے جو مونیومنٹس تھے اور جو رہائشیں تھیں جس میں کم از کم ہمارا بچپن گزرا، ہم پلے جمے، میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو میں نے آج 6-7 مہینے گزر چکے ہیں اور میری کافی گپ شپ لگی۔ جہانگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، علیم خان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے، اور ان سے اور باقی ساتھیوں سے بہت مشورے کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ہماری تھوڑی بہت حوصلہ ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہمت تو اللہ نے وہ بہت دیا ہے، اب اس میں جو بھی ہم اپنا جو تجربہ ہے سیاست کا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، یہ ملک ہمارا جو غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں پسا ہوا ہے اور پستا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہمارا خیال بالکل یہی ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس ملک میں غریب کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو آج سے 30 سال پہلے ہم سے پیچھے ہوتا تھا اور وہی پالیسیز انہوں نے اپنائی جو ہم نے اپنائی، اور
हम 2 कदम आगे 3 पीछे चलते रहे और वो आगे चलते रहे। ये मुमकिन बिल्कुल है कि अपने मुल्क को हम इस गुर्बत की जंजीरों तोड़ें और इसको बाहर निकालें। और ये जो IPP की क़यादत है, मुझे इस पे पूरा इत्मीनान है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो क़यादत है ये अपना अच्छा एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। और इसमें मेरे जो थोड़ी बहुत सलाहियत है, मैं इस पुरवकार लाते हुए अपनी इस क़यादत का जहांगीर तरीन साहब का, अलीम खान साहब का और बाकी मेरे साथी हैं, मैं इनका शाना बशाना चलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम बाज़ाब्ता तौर पे सवालों का आगाज़ करें, चूँकि आज शहीदों का ज़िक्र हुआ, तो सानिया APS के हवाले से आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से हम उन नन्हे जानबाजों को सलाम पेश करते हैं और एक दफ़ा फिर जो है वो जिन्होंने अपने वो कलियां और फूल निछावर करके इस पाकिस्तान की कौमी सलामती पे होने वाले जो हमले हैं उनके सामने चट्टान बन के खड़े हुए हम उनके लवाकिन के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और इस अज़म के साथ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका शोहदा के अमीन होते हुए हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो मंशूर है, हम उसके अंदर जो है हर हाल में अपने शोहदा की जो कुर्बानी है उनको ना सिर्फ याद रखते हैं बल्कि हर फोरम पे हम उसका इजहार करते हैं। और मैं प्रेस के दोस्तों से ये इल्तमास करूँगी कि आप लोग मुख्तसर सवाल करें ताकि सबको मौका मिले, एक सवाल करें और सारे जो आए हैं हमारे साथी वो आपके जवाब देने के लिए दुआ कर लें। जी। सानिया एस के जो हमारे बच्चे हैं APS के, उनके लिए मैं गुजारिश करूँगी कि एक दफ़ा हम सूरत फातिहा और मग़फ़रत के लिए दुआ कीजिए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। साथ साथ तारफ़ करवाते जाएं ताकि सबको पता हो कि कौन बोल रहा है और किस चैनल से बात। उल्फत मुगल मेरा नाम है और मैं एयरवे न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। जब IPP बनी थी तो ये तासुर आया था कि शायद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ इस्तेमाल बनेगी, जो एक लोगों के पास ऑप्शन आएगा और PTI को ये उसकी मुतबादिल जवाब साबित होगी। लेकिन अब ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद आप मुस्लिम लीग नून का हेल्पिंग हैंड बने हैं, क्योंकि आप नून लीग के पास गए कि हमें कुछ एडजस्टमेंट किया जाए, हमारे साथ एडजस्टमेंट की जाए। देखें, ये सियासत में जो है एडजस्टमेंट और मेल मिलाप एक बुनियादी हिस्सा होता है इलेक्शन पॉलिटिक्स का ख़ास तौर पे। और मैं अगर गया था वहाँ पे तो मैं उन्होंने वहाँ इनवाइट किया था तो मैं गया था और बड़ी अच्छी हमारी तफसीली का गपशप भी लगी। हमारा मौक़िफ़, हमारा मिशन सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें, मईशत को हम तरक्की देने में शामिल हों और ये तरक्की मईशत की और जो कॉन्फिडेंस है मईशत में वो जब मिल सकता है जब लोग इकट्ठे मिल के काम करें। फराज साहब जंग जियो जी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारी अख्तर साहब जो है, जो आपकी मिनिस्टरों की एक्सचेंज हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उसमें से लाहौर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराएंगे, उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे? नंबर दो सियासी जमातें जो हैं उनका बेसिक काम होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और ज़ाहिर पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि कुछ जमातों को दबाया जा रहा है और कुछ जमातों को प्रमोट किया जा रहा है। क्या इससे सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन के बाद आ जाएगा? हमारी अख्तर साहब भी जवाब देते हो, आप भी दे दें। देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई माहौल मुझे नज़र आ रहा है कि एक किसी पार्टी को या पार्टीज़ को दबाया जाएगा। आप देखें कि कल के इवेंट में देख लें आप, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ठोक बजा के हियरिंग की है और फैसला किया है और उन्होंने कहा रात 12 बजे तक शेड्यूल आप दे दें। तो इसमें कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि किसी पार्टी को आगे या पीछे इस तरह किया जा रहा है। ओपन माहौल है, खुल के इलेक्शन होगी, उसमें आवाम का जो वोट होगा, आवाम की जो राय होगी वो सबके सामने आ जाएगी। अलीम खान, आपको ऐड करना चाहते हैं? जी, जो आपने हुमायूं खान साहब के बारे में कहा, हुमायूं खान साहब जो हैं वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी जो मुज़ाकरात हैं, हमारी मुज़ाकराती टीम उनकी टीम के साथ इस वक्त जो है वो डिस्कशन में बैठी है
اور یہ جو نام ہے یہ اس لسٹ میں بالکل شامل ہوگا. اور اگر ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ، اور یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے. ہمارے کے پی میں بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے، بلوچستان میں ہوں گے. تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی چل رہے ہیں. خان صاحب کی جہاں تک آپ نے ہمایوں خان صاحب کی بات کی، وہ آج ہماری پارٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے اب وہ ایک مرکزی عہدیدار بھی ہیں، تو ان کو ہم ضرور اس لسٹ میں شامل رکھیں گے. یہ دنیا نیوز وہ سے میرا کچھ نہیں، میرا سوال ابھی درکار ہے کہ پورا کا نام نہیں تھا جو مجھے وہاں سے منہ سے میں آیا ہی آج ہوں تو آج کیسے آئی. ہو میں دیکھیے میں نے لسٹوں کی بات تو ہوگی، چیئرمین صاحب صدر صاحب نے بتا دی. میرا بڑی لمبی تاریخ ہے الیکشن لڑنے کی، اور میں اپنی پارٹی کی قیادت سے مشورے کے بعد ہم اعلان کریں گے کہ میں نے کہاں سے لڑنا ہے الیکشن. جی دنیا یاسین ملک کی دنیا نیوز سے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب جیسے ادھر سارے خان بیٹھے ہیں، ادھر ہاں. کوئی بڑا آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے لوگ ٹوٹ کر باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور جیسے جیسے ان لوگوں پہ جو باقی رہ ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، قید و بند کی صورتیں ہو رہی ہیں اندر باہر، اور پولیس والے، اور ویسے ویسے عوام کی جو مددیاں ہیں بہت زیادہ سپیڈ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہے. تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک درخت بھی کھڑا کر دیں گے نا اور لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو وہ جیت جائے گا. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ نہیں، میں بالکل متفق نہیں ہوں. یہ چیزیں نا کیا سرائیاں ہیں کہ کیا کس کی پاپولرٹی زیادہ ہے، کس کی پاپولرٹی کم ہے. جو میرا اپنا اس خیال ہے، اور جو ہم نے اس طرح کی سرویز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پارٹی کی پاپولرٹی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ 9 مئی کے بعد خاصی اس کے بعد نیچے گئی ہے، اور وہ والا پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے جو لوگ پہلے سمجھتے تھے. اچھا خان صاحب، رانا وحید CNN سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ماضی میں جو گزشتہ حکومت بنی تھی پنجاب کے اندر ہیلی کاپٹر چلا تھا، اس دفعہ ہیلی کاپٹر آپ نے اپنے لیے چلانا، ٹھیک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات صرف سیٹوں کی حد تک ہوئی ہے، یا کہ پنجاب گیو اینڈ ٹیک کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کون لیڈ کرے؟ دیکھیں، ابھی تک یہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس وقت مناسب ہے کہ یہ بات ہو. ابھی الیکشن کا سماں ہے، الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں بعد میں سیٹل ہوں گی الیکشن کے رزلٹ کے بعد. شعیب باری باری ایک ادھر سے. یہ 3 خان میں سے کس کے ہمایوں خان صاحب؟ چوتھے بھی ہے. ہاں، چوتھے بھی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کی وجہ کیا بنی؟ کون خان صاحب کو بھی ٹریپ کرتا رہا؟ ان میں آپ نے کہاں تک آپ قریبی رہے ہیں، زمان پارک میں کون لوگ تھے جو ان واقعات میں ملوث تھے ایسا کروانے میں؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ساتھ ہی ایڈ کر لیں کہ راج کماری کنیزا اول اب ان پہ گولہ باری ہو گئی یا ان سے دوستی ہو گئی؟ کون کچھ ہے؟ پہلے میں پہلے آپ. دیکھیے، ایک یہ ساری جو ابھی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، بہت اہم. اور 2018 کے الیکشن میں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں، جو ان میں مایوسی ہے اور جو ان میں بے چینی ہے، وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے تھے. اور کم از کم میں نے اپنی پارٹی کی قیادت سے بات نہیں کی، لیکن جو ہزاروں نوجوان اس وقت جیلوں کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں ہماری پی ٹی آئی کے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں بڑی پریشانی ہے، ہماری تو یہی ایک گزارش ہوگی کہ پاکستان کی عدالتیں جو قصوروار نہیں ہیں، جو قصوروار ہیں ضرور وہ قانون کے مطابق کریں، ان کو بری کریں، اپنے گھروں میں جانے دیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش بھی کریں گے. اب یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی بخوبی جانتے ہیں،
اور یہ جو غربت اور لاچاری میں اور جو ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری میں پسے ہوئے جو یہ ملک ہے، نوجوان ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے سے، کام کرنے سے یہ چیزیں دور ہوں گی. تو یہ پارٹی انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک امید کی کرن ہے میری نظر میں. میں ایک عرض کر دوں آپ کو کہ آپ یاد رکھیں، سب سے اہم چیز ہماری سیاست تو چلتی رہے گی، معاہدے ہو جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں. اصل بات یہ ملک ہے، اصل بات اس ملک کی معیشت ہے. معیشت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا، ملک میں عوام کی بہتری ہوگی. سب سے اہم چیز ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹھوک بجا کے فیصلہ کیا. 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے، شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے، اور ضروری ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو اور ایک حکومت آ کے 5 سال کے لیے بیٹھے تسلی سے، تاکہ ملک کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. دیکھیے، سیاست کے اندر کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی. سیاست میں حریف اور حلیف بدلتے رہتے ہیں، اور ہم پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے تقدس، وقار اور تشخص کے لیے قائم ہوئی ہے، اور ہم آگے دیکھیں گے. ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے والی جماعت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک ترقی یافتہ، روشن، خوشحال، درخشاں پاکستان ہے. اور ہم نے پاکستان کے لیے اپنے ذاتی اناد، جھگڑے، تصادم، ٹکراؤ، انتشار، ان سے نکل کے یکجہتی کی بات کرتے ہوئے عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور یہی میری قیادت اور میری پارٹی کا منشور ہے، اور اس کی پاسداری کریں گے. لاسٹ ان کا سوال ڈاکٹر فردوس، جی جی ڈاکٹر فردوس بتائیں. جی جی جس کے اوپر استحکام پاکستان پارٹی بغیر ایڈجسٹمنٹ کے کہے کہ آپ جیت جائیں گے، اس کے لیے مسلم لیگ نون کو آپ کو شیئر مانگنا پڑ رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کی 16 مہینے کی کارکردگی میں آپ کے 2 لوگ جو تھے اس کے اندر کیبنٹ کے اندر تھے. تو کیا اس کارکردگی کا جواب دیں گے عوام کے سامنے، یا کم از کم فی الحال اس پاور پالیٹکس میں سب کاشف آپ بھی بات کر لیں پھر اکٹھے جواب. یہ بتائیے گا، جس طرح بات کی گئی مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، لیکن پارٹی کے اندر جو ہے الیکٹیبلز تو بہت آئے اور بڑے نام شامل ہوئے. تو کیا تمام لوگوں کو مسلم لیگ نون جو ہے اکاموڈیٹ کر لے گی، اور جن لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکے گا وہ مسلم لیگ نون کے اگینسٹ ہی دوسرے حلقوں کے اندر الیکشن لڑیں گے؟ اور جو طریق انصاف کے لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے تھے متبادل کے طور پہ، جب آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں گے تو کیا ان کا رستہ آپ نے بند نہیں کر دیا؟ کسی پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کا حصہ نہیں بنتا. سر، اب دونوں بھائیوں کا جواب میں ہی دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک پی ایم ایل این سے کوئی اتحاد نہیں ہوا، تو کیٹیگوریکلی ایک تو یہ بات کلیئر کر دوں. ہمارے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے. ہمارے اسحاق حقوانی صاحب جو ہیں اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور ان تمام باتوں پہ بات ہو رہی ہے جن کی نشاندہی آپ نے کی ہے. اس لیے یہ آج کہنا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا منطقی انجام تک پہنچ گئی ہیں یا پہنچ جائیں گی، یہ قبل از وقت ہے. جب یہ مذاکرات کا نتیجہ آئے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا اور آپ سب کے ساتھ شیئر ہوگا. کوئی بھی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ ہمارے لیے پرائرٹی ہے، اور اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری پرائرٹی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کسی کی گردنیں اتار کے، ٹھیک ہے، اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے. یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکل بتا دوں، یہی ہمارے چیئرمین کا حکم ہے، یہ ہماری پارٹی کا بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے. تو اس لیے میں آپ سب کو یہ بتا دوں، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی کی قربانیاں دے کے اپنی سیٹیں بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جیت جائیں اور باقیوں کو قربان کر دیں. ایسی سیاست ہم نہیں کرتے، نہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مذاکرات جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی اس کا نتیجہ نکلے گا اب تمام دوستوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے آ جائے گا. یہ بتائیے گا آپ آخری سوال. جو یہ دیکھیں، اگر ماضی کی بات کی جائے تو سیاست یا عمران خان کے ساتھ جنرل باجوہ کے اختلافات، پرویز بھائی، یہ وہ ایک بندہ جو ہے سامنے تھا، اور وہ تھا علیم خان. علیم خان کے نام پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا. تو آپ مستقبل کے جو اتحاد بننے ہیں اس میں بھی ایک بندہ سامنے ہوگا پنجاب سے، اور وہ ہوگا علیم خان. تو کیا یہ تو نہیں کہ 1.5 سال بعد اس طرح کے پھر معاملات ہو گئے، یا اس دفعہ آپ نے پکی پیری کی؟
काम करना है? आपने तो सारे मसाइल का जो है ना मेरे ऊपर ही खाते में डाल दिया है भाई। मेरे अलावा भी पाकिस्तान के मसाइल हैं, ठीक है, हम सारे पहले उनको हल कर लें। मेरा कोई मसला नहीं है। अगर किसी जगह पे मेरी कुर्बानी दे के पाकिस्तान का जो वक़ार है वो बढ़ता है, पाकिस्तान के मसाइल हल होते हैं, मैं सबसे पहला शख्स हूँगा जो तमाम तरोदों से दस्तबरदार हो। अगर मैं ये अर्ज़ कर दूं, हम कुर्बानी देने के मूड में सब बिल्कुल नहीं हैं। थैंक यू।